استاذہ میں ابھی آپ کی یہ کتاب دیکھ رہی تھی روزہ اور رمضان، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک شاندار کتاب ہے رمضان آنے سے پہلے. یہ مجھے خود بھی بہت ہیلپ کر رہی ہے کہ کس طرح سے رمضان کے مہینے کی تیاری کی جا سکتی ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا مشن. تو استاذہ قرآن کا مشن کیا ہے؟ استاذہ میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ رمضان کہاں اتنا بلیسڈ منتھ ہے جو ہمارے پاس آنے والا ہے، لیکن رمضان میں جو ہمارا روٹین ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ سارا دن بھوک کی کیفیت میں انسان رہتا ہے، تو یہی سوچتا رہتا ہے آج افطار میں کیا ہوگا. پھر ہمارے سونے کے روٹین بہت بدل جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ وقت سو کے گزارا جاتا ہے، اور بالکل ظہر کے بھی آخری حصے میں اٹھ کے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو غلطیاں ہیں آج ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کس طرح ہم اس قیمتی مہینے کی برکتوں سے فوائد نہیں سمیٹ پاتے ہیں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے استاذہ ایک پوری سوسائٹی کا کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے یا روزوں کا مہینہ؟ فائزہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ رمضان نہ کھانے کا مہینہ ہے، نہ بنیادی طور پر روزوں کا مہینہ۔ روزے رکھے جاتے ہیں، روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں یا سونے کے بارے میں سوچتے ہیں، یا یہ ہے کہ وقت نہیں گزرتا تو ٹائم کل کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے. تو ایسا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ ہوں. لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ رمضان ہمارے پاس کیوں آتا ہے اور رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں۔ تو جب انہیں روزے کا مقصد سمجھ نہیں آتا، جب انہیں یعنی بہت سارا وقت جب فارغ مل جاتا ہے، کھانے پینے سے وقت بچ جائے تو بہت سارا وقت فارغ ہو فارغ جاتا ہے، ہو جاتا ہے. تو فارغ وقت کے بارے میں انہیں اور کچھ نہیں سوچتا تو سو جاتے ہیں، ہوں. اور اگر اٹھتے ہیں تو پھر اٹھ کے نارملی روٹین یہ ہو جاتی ہے کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، سحری کے بعد سوئے، اور پھر ظہر کے آخری حصے میں اٹھ کے ظہر اثر اور مغرب کا وقت جو ہے وہ گزارا. نارملی سوسائٹی میں یہ روٹین بہت زیادہ دیکھنے میں آنے لگ گئی ہے. ٹرو ایسا ہے، اور ایسا اسی وجہ سے ہے کہ لوگ رمضان کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تاریخ کے ہر دور میں کتنی بڑی نعمتیں لوگوں کو عطا کی۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، رمضان کا مہینہ جب آیا پہلی تاریخ تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم نازل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ اور پھر اگر تورات کو دیکھیں تو 6 دن گزرے تھے، چھٹی تاریخ تھی جب تورات نازل ہوئی، اور 13 دن گزرے تھے تو انجیل نازل ہوئی، اور 18 دن گزرے تو زبور نازل ہوئی۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، تو یہ مہینہ تاریخ کے ہر دور میں بڑا خاص رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی کیوں آتی رہی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وہی اسی مہینے میں کیوں۔ اور دوسری بڑی بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے. اصل بات یہی ہے۔ پہلی بات کا جواب تو صرف اتنا ہے کہ بلیسڈ منتھ ہے، برکت والا مہینہ ہے، سال میں سے وقت امپورٹنٹ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بابرکت قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو وحی نازل ہوتی رہی وہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چھوٹی مشین ہے نا، اس کو چلانے کے لیے اس کا انسٹرکشن مینول، اس کی ہدایات ساتھ ہوتی ہیں، اور ہم اس کے بغیر اس مشینری کو آپریٹ نہیں کرتے اگر ہم نہ جانتے ہوں پہلے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک یعنی کچن کی مشینری ہو، یا کسی آفس میں یوز ہونے والی مشینری ہو، یا کسی فیکٹری میں یوز ہونے والی ہو، پرسنل نیڈ کی چیز ہو، ہر جگہ پر ہمیں انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اس مشینری کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم اس کی انسٹرکشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ انسٹرکشن کا اختیار پھر اتنے سارے ذہین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن ان سب کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ بنانے والے کے پاس جو کسی مشینری کو ایجاد کرتا ہے اسی کا اختیار ہے۔ بالکل
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہماری اس مشینری کو تخلیق کیا، ہمارا یہ جسم بنایا، ہمیں عقل عطا کی، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح عطا کی ہے، تو ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی اس نے دی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، کیا سوچیں، کیا نہ سوچیں. ہم ایون یہ بھی کہ ہم کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، کیا سنیں اور کیا نہ سنیں، زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کس مقصد کے لیے، اور اس ٹائم سپین میں ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ہم کس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں، اینڈ یہ کہ ہم اپنے اعمال کے لیے کیسے اکاؤنٹیبل ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے.